پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں، اس اسباب کے پیچھے پڑنے کے بجائے، اس کی عزت کے گن گانے کے بجائے اسے جزاک اللہ کہہ کر حقیقی ساری کائنات کے مشکل کشا کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور بھوکے کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ ایک 10 بھوکے بازار میں مل گئے، ایک بندہ ہوٹل پہ لے گیا، کھانا کھلایا ان کو، تو بتاؤ بھوکوں کو کھانا کس نے کھلایا؟ جو کہے جی نہیں حقیقت میں تو وہ ہے، تو عطائی یہ ہے، یہ درست ہے جملہ؟ وہ جو کھلا رہا ہے اسے بھی کیا کہنا چاہیے؟ میں نے کھلایا۔ وہ یہ کہے اگر میں نے کھلایا تو پھر یہ کیا ہے؟ ہائے، اسے تو کہنا چاہیے مجھے بھی وہی کھلا رہا ہے، تمہیں بھی وہی۔ ان کا کام کیا ہے؟ وہ اسے دعا دیں، جزاک اللہ، اللہم بارک اللہ، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحم، دعائیں دیں۔ کسی کے پاس کھانا کھلایا، کسی نے دعوت کی، اسے یہ دعا دیں۔ کھلاتا کون ہے؟ وہ پلاتا کون ہے؟ سلاتا کون ہے؟ دکھاتا کون ہے؟ چلاتا کون ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جملہ کہ حضرت علی بھی مشکل کشا ہے، یہ شرک ہے۔ یہ جملہ کہ اللہ کے رسول بھی مددگار ہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ یہ جملہ کہ نظر و نیاز بھی ہے کہ لائق کسی قبر میں پڑا کوئی شخص بھی ہے شرنی کے نام پر، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز حرام ہے۔ یہ جملے جب آپ کہیں گے تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے، ان کے دلوں میں نفرت پھوٹ پڑے گی، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جن کے دلوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دلوں میں نفرت بھر جاتی ہے، غصہ بھر جاتا ہے۔ اور کہا دوسری جگہ پر وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا إِلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب آپ اے محمد اکیلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ پشت پھیر کر بھٹکتے ہوئے نفرت کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ نفرت ہوتی ہے اس بنیاد پر ہے۔ اور کیا ہے جی؟ اور قصور بتائیے، جرم کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ اور جرم کس کی زمین پہ قبضہ کیا ہے؟ کس کو بازار میں کھڑا کر کے مارا ہے؟ کس کو گالی دی ہے؟ کس کے جگہ پہ کوئی ناجائز قبضہ کیا کیا ہے؟ کیا قصور کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ بتاؤ، سوائے اس کے کہ معاشرے میں کھڑے ہو کر کہا ربنا اللہ، لوگو ہمارا رب اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی، کوئی ہے اس سے وہ؟ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب یوں ہی ذکر کیا جاتا ہے ان کا جو اللہ کے علاوہ ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ کیا سمجھتے ہو میں آج اعلان کر دوں حضرت علی مشکل کشا، یہ لوگ مجھ سے ناراض رہیں گے؟ خوش ہو جائیں گے یا نہیں؟ میرے گلے میں ہار ڈالیں گے، آؤ جی آپ ہماری مسجد میں آئے جی، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آ گئے جی، واپس آ گئے جی، اور کیا ہے؟ میں آج کہہ دوں کہ سائیں بچو صاحب نے جبل بازار آباد کیا ہے، نہ ہوتے تو نہیں ہوتا، میں یہ کہوں اللہ کی قسم کچھ بھی نہ ہوتا ہم میں سے، تب بھی وہ آباد کرنا چاہتا تو مرضی ہے اس کی۔ میں آج کہوں اللہ کے رسول عالم الغیب ہے، مددگار ہے، میں آج کہوں لوگوں قبروں والوں سے تمہاری مشکلیں حل ہوتی ہیں، قبر والے تمہارے مددگار ہیں، قبر والے تمہیں عزتیں دیتے ہیں، اولادیں دیتے ہیں، قبر والے ہی تمہیں رزق دیتے ہیں۔ یہ جو دفن ہے، دنیا کی ناراضگی ختم ہو جائے گی نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ان کو خوش کرنا چاہتے ہو اللہ کا ذکر چھوڑ دو، اکیلے اللہ کا ذکر چھوڑ دو، اللہ کا ذکر کرو لیکن ان کے بابو کے ساتھ۔ اکیلے اللہ کا ذکر کرو گے تو لوگ تم سے نفرت کریں گے، غصہ کریں گے، لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری ہوئی ہوگی۔ اور ہم نہیں جانتے، قرآن کو پڑھا ہے ہم نے دیکھا ہے تاجدار ختم نبوت کی بات کی جاتی ہے، لوگوں کو کیا پتا اس تاجدار کو لوگوں نے پتھر مارے، اس تاجدار کو لوگوں نے برا کہا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ جو صادق امین کہتے تھے، جو کہتے تھے جیسا انسان پورے مکہ میں نہیں ہے، نفرت کرنے لگ گئے اور بیٹھ کے فیصلہ کیا کون ہے جو محمد کو قتل کر دے، 100 اونٹ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، اگر ان لوگوں کو اللہ کے رسول کہتے تمہارا مددگار میں ہوں، وہ مانتے، تمہارا مشکل کشا میں ہوں، وہ مانتے۔ لیکن جب کہا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا إِلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ